روایات میں درج ہے کہ ہند بنت عبداللہ ابن عامر ابن کریز اپنے باپ کی وفات کے بعد خاندان اہل بیت کی کنیزی میں رہی ہے۔ بعد میں اس سخی خاندان نے اسے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد امیر شام نے ہند بنت عبداللہ کی شادی اپنے بیٹے یزید سے کر دی۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کے بعد مختورات اہل بیت کو حالات اسیری میں شہر شہر پھرایا گیا۔ واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام سے ہند کو لا علم رکھا گیا۔ ویسے بھی اس وقت یزیدی پراپگنڈے کی وجہ سے کثیر لوگوں کو حقیقت کا علم نہ ہو سکا تھا۔ جب اسیران آل محمد کو دمشق لایا گیا تو اس کی ایک کنیز نے ہند کو بتایا کہ آج جو قیدی آئے ہیں بڑے عجیب پسے ہوئے مظلوم نظر آتے ہیں، اگر آپ بھی چل کر دیکھیں تو کیا اچھا ہو۔ جب اسیران کربلا پیشی دربار یزید سے خرابہ شام میں پہنچے، اس وقت ہند نے فاخرہ لباس سے زیب تن کیا اور کنیزوں کے جرمٹ میں زندان کی طرف روانہ ہو گئی۔ شریکت الحسین حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اپنی بہن رقیہ سے کہنے لگے، ہے رقیہ کیا تو اسے پہچانتی ہے؟ حضرت رقیہ فرمانے لگی، بہن آپ بتائیں یہ کون ہے؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بہن یہ ہند بنت عبداللہ ہے جو کبھی ہماری خادمہ ہوا کرتی تھی۔ شناسائی کی وجہ سے نبی زادیوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ ہند آئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہند بیبیوں سے پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ مجھے دیکھتے ہی آپ سب نے سروں کو جھکا لیا ہے۔ نبی زادیوں نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے کوئی جواب نہ دیا۔ ہند نے اصرار کیا اور کہا، آپ کون لوگ ہو اور کہاں کے قیدی ہو؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ہم مدینہ رسول کے قیدی ہیں۔ مدینہ مصطفیٰ کا نام سننا تھا کہ ہند کرسی چھوڑ کر اسیران کے قریب زمین پر بیٹھ گئی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ہے شہزادی کیا ہوا، تو نے کرسی کیوں چھوڑ دی؟ ہند کہنے لگی، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مدینے کے رہنے والے، خواہ وہ قیدی ہوں یا کہ آزاد، میرے سامنے آئیں اور میں کرسی پر بیٹھی رہوں؟ ہند قریب ہو کر کہنے لگی، ہے بی بی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے اپنے آقا مولا حضرت علی علیہ السلام کے گھرانہ اقدس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، شاید آپ مدینہ منورہ میں ان سے واقفیت رکھتی ہوں۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اے شہزادی جب ہم مدینہ سے چلے تو خانہ علی کے ہر دروازے پر قفل پڑے تھے اور وہ آج تک اسی ہی ویران حالت میں پڑے ہیں۔ ہند کہنے لگی، ہے بی بی بتاؤ میرے آقا حسین اور میری مخدومہ زینب بنت علی کس حال میں ہیں؟ اسیران اہل بیت کا ضبط ٹوٹ گیا اور آنکھوں سے اشکوں کے سیلاب جاری ہوئے۔ حضرت زینب سلام اللہ ہند سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں کہ جس حسین کا تو پوچھ رہی ہے، اس زہرا کے نور نظر کا سر اقدس تیرے شوہر کے سامنے تشت میں رکھا گیا ہے اور اس سر اقدس کا در زمین کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہے۔ تو نے اولاد علی کا پوچھا تو عباس و قاسم، اکبر و اصغر کے سر نیزوں پر بلند اس دربار میں موجود ہیں اور ان کے اجسام بھی میدان کربلا میں خاک کربلا پر سو رہے ہیں۔ اگر تو نے امام سجاد علیہ السلام کے متعلق پوچھا، وہ گلے میں توک، ہاتھوں میں رسیاں اور پاؤں میں بیڑیاں لیے در زندان پر بیٹھا ہے، جس کے پاس سے تو اجنبی بن کر گزر آئی ہے۔ ہند تو نے زینب بنت علی کا پوچھا تو میں وہی زینب ہوں اور میری گود میں جو بچی ہے وہ سکینہ بنت الحسین ہے اور میرے ارد گرد جو عورتیں تو دیکھ رہی ہیں یہی خاندان رسول ہے۔ تاریخ میں درج ہے کہ ہند نے جب یہ سنا تو آؤ بقاہ کرنے لگی۔ نبی زادیوں کو بے ردا دیکھ کر سر سے چادر اتار پھینکی اور اس قدر روئی کہ غش کھا گئی۔ ہند کو جب غش سے افاقہ ہوا تو حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ہے ہند تیرا شوہر بے رحم ہے، تجھ پر بھی ظلم ڈھائے گا، تم اٹھو اور زندان سے اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ ہند اٹھی اور برہنہ سر دربار یزید میں چلی آئی۔ یزید نے دیکھا تو اس نے چادر اوڑھنے کی کوشش کی، مگر ہند نے کہا کہ ہے مردود، فرزند رسول کو تو نے شہید کیا۔ یزید بولا، اگر میں نے کیا ہے تو کیا ہوگا؟ ہند نے کہا، اللہ تجھ پر لعنت کرے اور تمام لعنت کرنے والے، تو مجھے برہنہ سر دیکھ کر تڑپ اٹھا ہے، مگر آل رسول کو بے ردا کرتے ہوئے تجھے غیرت نہ آئی ہے، مردود تجھ پر اللہ لعنت کرے۔ یزید کہنے لگا، یہ سب کام ابن زیاد نے جلدی میں کر ڈالا۔ ہند نے کہا، ہے مردود، ابن زیاد نے قتل امام حسین میں تو جلدی کی، کیا سر امام حسین کو تشت میں بھی اس نے رکھا ہے؟ کیا آل رسول کو بازاروں میں بھی وہی پھراتا رہا اور آج بھی آل رسول تیرے دربار میں اسی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں؟ وائے ہو ہے یزید تجھ پر۔